واقعہ کربلا کے 35 سالوں کے بعد زین العابدین کو زہر دے کر کس نے اور کیوں مارا، آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ ویڈیو میں آخر تک بنے رہیں اور سبسکرائب کر لوگوں میں بھی شیئر کر دیں۔ سلسلہ امامت کے چوتھے امام حضرت زین العابدین علیہ السلام ہیں۔ ان کی ولادت 5 شعبان 38 ہجری مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ کے والد حضرت امام حسین علیہ السلام اور والدہ ماجدہ شہر بانو ہیں۔ شہر بانو کے متعلق مختلف روایات ملتے ہیں۔ حضرت باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ جب ایران کے آخری بادشاہ یزدجرو بن شہریار سے فتح کے بعد ان کی بیٹیوں کو مدینہ میں خلیفہ دوم کے پاس لایا گیا تو حضرت عمر نے حکم دیا کہ لوگوں میں اعلان کروا کر ان لڑکیوں کو بیچ دو، لیکن حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا بادشاہوں کی بیٹیوں کو بیچنا صحیح نہیں، انہیں آزاد کر دیں اور اختیار دیں کہ یہ کسی بھی مسلمان کا انتخاب کر لیں اور ان سے شادی کر لیں، اس کا حق مہر بیت المال میں سے ادا کر دیا جائے۔ غرض حضرت علی کا یہ فیصلہ قابل قبول ہوا اور شہزادیوں سے کہا ان میں سے کسی کا انتخاب کر لو۔ ایک نیک خاتون آگے بڑھی اور وہاں موجود حضرت امام حسین کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ اس وقت امام حسین کی عمر 31 سال تھی اور آپ علیہ السلام کنوارے تھے۔ حضرت علی علیہ السلام نے خاتون کا نام پوچھا تو انہوں نے کہا میرا نام جہاں شاہ ہے۔ اس پر حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا آج سے تمہارا نام شہر بانو ہے، اور امام حسین کی طرف مخاطب ہو کر کہا اس نیک بخت خاتون کی نگہبانی کرنا اور نیک سلوک کرنا، اس طرح شہر بانو اور امام حسین علیہ السلام کا نکاح ہو گیا۔ اسی وقت حضرت علی نے فرمایا اس خاتون سے ایک بچہ ہوگا جو تمہارے بعد تمام اہل زمین سے بہتر ہوگا اور یہ میری پاک اولاد کا وسیلہ بنے گا۔ غرض شہر بانو کے بطن سے زین العابدین کی پیدائش ہوئی۔ آپ کو کئی ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ زین العابدین، سید الساجدین، سجاد، عابد اور ذوالصفنات وغیرہ مشہور ہے۔ محمد باقر سے روایت ہے کہ زین العابدین کو سجاد اس لیے کہا جاتا تھا کہ آپ ہر کار خیر پر سجدہ شکر بجا لایا کرتے تھے۔ جب آپ خدا کی کسی نعمت کا ذکر کرتے تو سجدہ کرتے، قرآن کی آیت سجدہ پڑھتے تو سجدہ کرتے، دو آدمیوں کے بیچ صلح کرواتے تو سجدہ کرتے۔ اس طرح کثرت سے سجدہ کی وجہ سے آپ کے اعضاء پر گھٹے پڑ جاتے جسے اونٹ کی طرح ہر سال کٹواتے تھے۔ جس وقت کربلا کا واقعہ پیش آیا اس وقت امام سجاد کی عمر 22 سال تھی اور سخت بیماری کی وجہ سے اتنے کمزور ہو گئے تھے کہ جنگ میں شریک نہ ہو سکے۔ یہ بھی خدا کی مرضی تھی کہ نسل رسول کو باقی رکھنا تھا۔ 10 محرم 61 ہجری کو جب امام حسین علیہ السلام کو یزیدیوں نے کربلا کے تپتی ریت پر 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا، یہ المناک واقعہ آپ علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے پیش آیا۔ روایت ہے کہ 7 محرم کو زین العابدین کی حالت ایسی تھی کہ بخار اور پیاس سے بار بار بے ہوش ہو جاتے تھے۔ جب یزیدیوں نے خیموں پر حملہ کیا اس وقت آپ پر غشی کی حالت طاری تھی۔ آپ کو جب سمر نے مارنا چاہا تو پھوپھی زینب نے سامنے آ کر کہا میں نبی کی اس آخری چراغ کو بجھنے نہ دوں گی، چاہے میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ تواریخ میں مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد جب یہ خبر خیموں میں گونجی تو جناب زینب علیہ السلام نے امام زین العابدین کو جگایا اور کہا کہ بیٹا اٹھو، تمہارے جد شہید ہو گئے۔ زین العابدین تلوار لے کر اٹھے اور پھر غص کھا کر گر پڑے۔ پھوپھی زینب نے انہیں سنبھالا۔ تاریخ میں ہے کہ جب امام زین العابدین 3 سال کے تھے حضرت علی علیہ السلام کی وفات ہو گئی۔ کچھ عرصے بعد حضرت امام حسن علیہ السلام کو زہر دے کر شہید کیا گیا تو یہ صدمہ بھی آپ کو برداشت کرنا پڑا تھا۔
غرض واقعہ کربلا کے بعد آپ ہر وقت گریہ وزاری کرتے رہے، اشکوں کا سیلاب تھا کہ رکتا نہ تھا۔ ایک روز آپ کی اس حالت کو دیکھ کر ایک غلام نے پوچھا، آپ کب تک روتے رہیں گے؟ صبر کیجئے۔ اس پر امام سجاد نے فرمایا، حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک بیٹا نظروں سے اوجھل ہوا تھا تو روتے روتے ان کی آنکھیں سفید ہو گئی تھی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے 18 یوسف تڑپتے ہوئے دیکھے ہیں، میں کس طرح ان کو بھلا دوں؟ امام زین العابدین کی عبادت کا انداز آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا تھا۔ آپ کی عبادت خالص بندگی سے خالص عبادت تھی۔ جب کوئی ان کی نماز اور عبادت سنتا تو رک جاتا اور کہہ اٹھتا، یہ آواز تو نبی جیسی ہے۔ جب کوئی زین العابدین کو دیکھتا تو یہ محسوس کرتا جیسے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محراب عبادت میں ہو۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے، ایک شیطان سانپ بن کر آپ کے چاروں طرف گھومنے لگا، لیکن آپ بے نیاز نماز پڑھتے رہے۔ پھر سانپ نے آپ کے پاؤں کے انگلیوں کو منہ میں لے کر کاٹنے لگا، لیکن آپ درد کی شدت سے بے نیاز عبادت میں مشغول رہے۔ پھر شیطان بھاگ نکلا تو قدرت الہی سے آواز آئی، بے شک یہ رسول خدا کی دین ہے۔ امام زین العابدین خلوص اور محبت کا پیکر تھے۔ آپ کا گھر مسکینوں اور بے نواؤں کا مرکز تھا۔ آپ ایک سایہ دار درخت کی طرح دوسروں پر سایہ کرتے اور ان کی مشکل پریشانیوں کو دور کرتے۔ راستے سے گزرتے اور کسی غریب مسکین کو دیکھتے تو آپ کے قدم رک جاتے اور فوراً اس بے کس کی مدد کرتے۔ ایک دفعہ آپ بازار سے گزر رہے تھے کہ ایک شخص نے آپ کو بھلا برا کہا، لیکن آپ نے اس پر دھیان نہ دیا اور آگے بڑھ گئے۔ اس شخص نے غصے میں کہا، اے سجاد بن حسین، میں آپ کو بھلا برا کہہ رہا ہوں اور آپ جواب نہیں دیتے۔ تو امام سجاد نے فرمایا، میرے نانا نے فرمایا ہے، جب بھی کوئی جاہل شخص بحث کرے تو اسے نظر انداز کر کے نکل جاؤ۔ زین العابدین کی شادی 57 ہجری میں حضرت امام حسن کی لڑکی حضرت فاطمہ سے ہوئی۔ آگے چل کر آپ کے 11 لڑکے اور 4 لڑکیاں ہوئیں۔ آپ کے لڑکوں میں حضرت باقر اور حضرت زید شہید مشہور ہوئے۔ یزید کی حکومت ختم ہونے کے بعد جب عبد الملک بن مروان بادشاہ بنا تو اسے یہ ڈر ہونے لگا کہ اگر حضرت زین العابدین کھڑے ہو کر اپنی حکومت کا اعلان کر دیں تو تمام عوام خوشی سے اپنا بادشاہ تسلیم کر لیں گے اور اس کی حکومت چلی جائے گی۔ اس لیے اس نے اپنے ظالم گورنر حجاج بن یوسف کو حکم دیا کہ زین العابدین کو قید کر لیا جائے۔ غرض عبد الملک کے حکم پر رات کے وقت حملہ کر کے زین العابدین کو اٹھوا لیا اور جیل میں قید کر دیا، لیکن کسی بزرگ نے عبد الملک کو سمجھایا کہ یہ گناہ نہ کریں، کیونکہ جس نے اہل بیت کے لوگوں کو ستایا ان کی حکومت کا خاتمہ بہت جلد ہوا ہے، اور امام زین العابدین کو حکومت کا کوئی لالچ نہیں، وہ تو ہر وقت نماز اور خدا کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ لہٰذا کچھ لوگوں کے سمجھانے پر عبد الملک نے انہیں رہا کر دیا، اور اس کے بعد عبد الملک کے دور حکومت میں زین العابدین کو کسی طرح کی کوئی تکلیف نہ ہوئی۔ لیکن جب عبد الملک کی موت ہوئی اور ان کا لڑکا ولید بادشاہ بنا تو اس نے سب سے پہلے زین العابدین کو زہر دے دیا۔ غرض واقعہ کربلا کے 35 سال بعد 25 محرم 95 ہجری کو شہادت کے مقام پر پہنچے۔ آپ کو جنت البقیع میں چچا امام حسن کے پہلو میں دفن کیا گیا۔